وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود۔ معزز سامعین اکرام، آج کا ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے سامنے رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ ختم ہونے کے قریب ہے اور آخری عشرہ شروع ہونے والا ہے۔ اس کے اندر اعتکاف کرنا ہے۔ اعتکاف کیا ہے؟ اعتکاف کے فوائد کیا ہیں؟ اعتکاف کا فائدہ یہ ہے کہ جب انسان اللہ کے گھر کے اندر بیٹھ جاتا ہے تو بہت سارے وہ دنیاوی امور، وہ دنیاوی مشاغل، وہ دنیاوی کاروبار سے کٹ کر بیٹھتا ہے، تو ان تمام الجھنوں سے ہٹ کر جب انسان بیٹھتا ہے تو اس کو رغبت عبادات کے اندر اضافہ ہو جاتا ہے، رغبت پیدا ہو جاتی ہے۔ لہذا اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ اللہ کے گھر کو رکوع کرنے والے، طواف کرنے والے، اسی طرح سے اعتکاف کرنے والوں کے لیے صاف کیجیے۔ لہذا اعتکاف کرنا، یہ آخری عشرے کا اعتکاف کرنا سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ اگر پوری بستی کے اندر کوئی بھی اعتکاف نہیں کرتا ہے تو پوری بستی والے گناہ گار ہو جائیں گے۔ اسی طرح اس کی 3 صورتیں ہیں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اگر کوئی انسان اعتکاف کی یہ نظر مان لیتا ہے کہ اگر میرا فلانا کام ہو گیا تو میں اتنے دنوں کا اعتکاف کروں گا، تو یہ اعتکاف واجب ہوتا ہے۔ اسی طرح سے تیسری صورت یہ ہے کہ اعتکاف، سنت اعتکاف شروع کر دینا، تو یہ بھی واجب ہوتا ہے۔ لہذا آخری عشرے کا اعتکاف کرنا ضروری ہے، اس لیے کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب انسان اعتکاف کے لیے بیٹھتا ہے تو وہ تمام گناہوں سے بچ جاتا ہے، اس کو نیکی کرنے کی ایک موقع ملتا ہے۔ لہذا آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو انسان کسی اپنے بھائی کی مدد کے لیے جاتا ہے تو اس کے لیے 10 سال کی نفلی عبادت سے، نفلی اعتکاف سے وہ بہتر ہے۔ اسی طرح جو انسان اعتکاف کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے اور ثواب کی نیت سے، تو اللہ رب العزت اس انسان اور جہنم کے درمیان 3 خندقوں کو قائم کر دیتے ہیں، اور ہر خندق زمین اور آسمان کے بقدر ہوتے ہیں۔ تو لہذا ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم آخری عشرے کا اعتکاف کریں تاکہ اس کے اندر نماز